بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین، جیسا کہ کل کے سبق میں ہم نے ماضی کے الفاظ اور ان کا خاکہ کچھ پڑھا تھا، اور ماضی کا جو پہلا لفظ ہے واحد مذکر غائب، اس کی علامت ہم نے دیکھی تھی کہ اس کے آخر میں زبر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الملک ہے، آیت نمبر 2، اللہ پاک فرماتے ہیں الذی خلق الموت، تو خلق یہ قاف کے اوپر زبر ہے، تو یہ واحد مذکر غائب کا لفظ ہے۔ سورہ بقرہ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم یہ میم کے اوپر زبر ہے، واحد مذکر غائب۔ لقد سمع یہ سمع عین کے اوپر زبر ہے، واحد مذکر غائب۔ لقد رضی اللہ یہ سورۃ فتح یا کے اوپر زبر ہے، واحد مذکر غائب۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل کے سبق میں ہم نے پہلے لفظ کی علامت پڑھی تھی کہ اس کے آخر میں زبر ہوگی، تو جہاں جہاں زبر ہوگی ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ اور سامعین ایک بات اور عرض کر دیتے ہیں، یہ زبر ہم نے دیکھنی ہے بس۔ اگر اس سے پہلے ماضی کے 2 حرف ہیں، 3 حرف ہیں، 4 حرف ہیں، جو بھی ہیں، ہم نے اس کو نہیں دیکھنا۔ شروع میں الف ہے، نون ہے، سین ہے، تا ہے، آخر میں صرف زبر ہے، نہ الف ہے، نہ واو ہے، نہ نون ہے، تو یہ واحد مذکر غائب کی علامت ہے، جیسے کہ ہم نے مثالوں میں پڑھا۔ آج کا سبق ہمارا دوسرا لفظ ہے کہ کتبہ، واحد مذکر غائب، اب تثنیہ مذکر غائب، یعنی پہلے سے ہم نے دوسرا بنانا ہے۔ تو سامعین تثنیہ کے لیے عربی گرامر میں الف استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کل جو کتبہ کا ایک لفظ پڑھا تھا، اگر ہم نے اس سے تثنیہ بنانا ہے تو صرف با کے آخر میں الف لگا دیں، کتبہ، ان 2 مردوں نے لکھا، تو کتبہ اس ایک مرد نے لکھا، کتبہ ان 2 مردوں نے لکھا، تو تثنیہ کی علامت الف ہے، اور وہ آخر میں ہم بڑھا دیں گے تو تثنیہ کا لفظ بن جائے گا۔ قرآن مقدس میں سورۃ اعراف میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا 2 تھے، تو طفقا یہ تثنیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگر واحد ہوتا تو طفقا صرف قاف کے اوپر زبر ہوتی، 2 ہیں تو طفقا۔ تو سامعین یہ تثنیہ کی علامت وہ الف ہے۔ اسی طرح سورۃ کہف میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، تو رکبا 1 اور رکبا یہ 2۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تثنیہ کی علامت الف ہے، جس طرح واحد مذکر غائب کی علامت وہ زبر ہے۔ اور بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہم نے سبق میں پڑھا تھا کہ ترکا واحد ہے، الف لگا دیں، ترکا۔ فتح یہ واحد ہے، الف لگا دیں، فتحا۔ ذہب یہ واحد ہے، الف لگا دیں، ذہبا۔ خرج یہ واحد ہے، الف لگا دیں، خرجا۔ دخل یہ واحد ہے، الف لگا دیں، دخلا۔ شریبا یہ واحد ہے، الف لگا دیں، شریبا۔ تو اب فرق کیا ہے سامعین؟ فرق یہ ہوگا، اگر صرف زبر ہوگی ترکا تو ہم ترجمہ کریں گے اس ایک مرد نے چھوڑا، اور الف لگانے سے ترجمہ ہوگا ان 2 مردوں نے چھوڑا۔ فتح اگر صرف زبر ہوگی تو ہم کہیں گے اس ایک مرد نے کھولا۔ فتحا اگر الف آ گیا تو ہم کہیں گے ان 2 مردوں نے کھولا۔ ذہبا
وہ ایک مرد گیا، اگر وہ الف آ جائے تو ذہبا وہ دو مرد گئے، خراجا وہ ایک مرد نکلا، اگر وہ دو الف لگا دیں آخر میں تو اب ترجمہ ہوگا وہ دو مرد نکلے۔ داخلہ گھر میں صرف ایک مرد داخل ہوا تو ہم کہیں گے داخلہ، اگر دو داخل ہوئے تو ہم صرف اسی کے آخر میں الف بڑھا دیں گے تو یہ بن جائے گا داخلہ، وہ دو داخل ہوئے۔ اسی طرح شریبا ان دو مردوں نے پیا، جلسا وہ دو مرد بیٹھے، سمعا ان دو مردوں نے سنا، شہیدا ان دو مردوں نے گواہی دی، خلقا اکلا ضربا۔ تو سامعین، لب لباب ہمارے سبق کا یہی نکلا کہ ہم نے ماضی کا جو پہلا لفظ پڑھا تھا کتبا، اگر تثنیہ بنانا ہو تو اس کے آخر میں صرف الف بڑھا دیں تو وہ الف بڑھانے سے تثنیہ کا لفظ بن جائے گا، یعنی دو۔ اب پہلے ایک کا ترجمہ ہوتا تھا، اب دو کا ترجمہ ہوگا۔ تو یہ دو الفاظ ماضی کے ہمارے سامنے آ گئے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح قرآن مقدس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔